اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے، ہم نجات کا ذریعہ بنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق اللہ العظیم. والذین تدعون من دون اللہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہیں، نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کر سکیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ، اگر تم انہیں ہدایت کی ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، تو وہ نہیں سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھتے ہو انہیں، يَنظُرُونَ، کہ وہ دیکھتے ہیں، إِلَيْكَ، تمہاری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مگر وہ نہیں دیکھتے تمہارے، یعنی کہ بتوں کو ہوتا ہے نا ایسے ان کی آنکھیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کو دیکھنے میں وہ دیکھ تو نہیں رہتے. خُذِ الْعَفْوَ، اور پھر تم خُذِ الْعَفْوَ درگزر کرنے کو اختیار کیجئے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم بھی نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے، جاہلوں سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، چھو لے کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں ابھارے، يَنزَغَنَّكَ، ابھارے آپ کو، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نزغم، کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ سے مدد مانگیے، انہ سمیع علیم، وہی ہے جو سمیع علیم، سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ اتقوا، جو ڈرنے والے ہیں، اذا مسهم، جب چھوٹ جاتی ہے، جب چھوتی ہے انہیں کوئی، طائفم، کوئی وسوسہ یا کوئی خیال، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو یاد آ جاتا ہے ان کو، جو چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، تذکر فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ اچانک وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو سمجھ آ جاتی کہ شیطان کی طرف سے ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ ان کے بھائی، يَمُدُّوهُمْ، وہ یعنی کہ وہ پڑے رہتے ہیں اسی میں، کھینچتے ہیں وہ، فی الغی، یعنی غزی کی طرف، آپ کو گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون، وہ لوگ جو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، نہیں وہ کوئی استطاعت رکھتے تمہارے اپنے
یعنی مدد کی، اور نہ ہی وہ اپنی جان کے بھی اپنے آپ کے بھی کچھ مدد کرنے کے لیے وہ اس کے قابل ہے ہی نہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے یہ جب تم نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، تمہارے جو پتھر جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تمہاری نہ کوئی نصرت و حمایت نہیں کر سکتے، وہ تمہاری تو پکار بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ ان کے نہ کوئی کان ہے، اگر ہاتھ تم نے بنا دیے ہیں مگر ان سے کچھ کام تو نہیں کر سکتے. وہ تو بالکل پتھر ہیں، جمے ہوئے ہیں، تمہیں دیکھتے نہیں ہیں. اگر معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی پتھریلی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پھر بتاؤ تو صحیح، ان پتھروں کے معبودوں کو کیا میں کیوں پرواہ کروں؟ اس لیے بتایا تم سب ان کو بلا لو، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو، میں مجھے مہلت رہا تو تم کرو. تو یہ ان کو کہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ تمہارے بت جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، یہ تو اپنے آپ بھی مدد نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کسی اور کی کیا مدد کرنی ہے. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ بار بار ان کو مکہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی، توحید کی ہے، ان کو بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم کیا کرو، لیکن جس کو سمجھ آتی ہے اسی کو پھر سمجھ آتی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بتایا گیا، اور ہمیں بھی اسی کی یہ سبق دیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کیجیے، وہ نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش کریں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی توحید کی دعوت کے جواب میں آپ کو جو مشرکوں اور جاہل ہوتے سے بہت جو تکالیف اٹھانی پڑ رہی تھی، تو آپ سے کہا گیا آپ سے درگزر سے کام لیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی. اس حکم سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کا دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہو، یا نہ بھی دے رہا ہو، تو ہمیں بھی ہر کام کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ جیسے حسن اخلاق، ان کے ساتھ رویہ کیا انسان کا ہونا چاہیے. تو لوگوں کے ساتھ معاملے کا مناسب رویہ تو یہ کہ ان کے ساتھ عفو درگزر سے، آسان اعمال سے، اخلاق سے، نرمی سے پیش آیا جائے. کسی کی بات پہ کوئی زیادہ غصہ نہ کیا جائے، ہر شخص کی بات اور کوئی اچھا اور برے فعل کو قبول بھی کیا جائے، ان کی کوتاہی سے درگزر کیا جائے، ان کے نقائص سے تشویش کی جائے. کسی چھوٹے کے ساتھ چھوٹا ہونے، اور کسی ناقص عقل کے ساتھ اس کے نقص، اور کسی محتاج کے ساتھ محتاج کے بنا تکبر سے پیش نہیں آنا چاہیے. یعنی اگر ایک انسان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اگر کم عقل دی ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے میں بہت بڑی چیز ہو گیا، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ لطف و کرم کے احوال کے تقاضے کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. اور پھر عمل بھی عرف، یعنی حکم کیجیے نیکی کے کام کرنے کا ہی. یعنی ہر قریب اور جو دور کا جو شخص ہے، اس کو اچھی بات، اچھے فعل، اچھے کامل اخلاق کا حکم دینا چاہیے. آپ جو لوگوں کو تاتا کریں، وہ تعلیم ہو یا علم ہو یا کسی بلائی کی ترغیب دینا ہو، جیسے صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے، یا نفع بخش خیر خواہی یا نیکی اور تقویٰ میں کوئی معاملت کرنی ہو، یا کوئی برائی کسی روکنا ہو، یا دنیاوی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا ہو، یہ ساری چیزیں ان کو آرام سے یہ چیزیں دینی چاہیے، بتانا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جاہل سے اعراض کرو اور درگزر سے کام لے جائے، اس کی جہالت کا مقابلہ نہ کیا جائے. یعنی جو بات ماننے کو تیار نہیں، جو آگے سے بحث مباحثہ کرتے اسے چھوڑ دیں. وہ جو آپ کو اپنے قول و فعل سے اذیت دیتا ہے، تو آپ اس کو اذیت نہ دیں، بس جو آپ اس کو اذیت نہ، مگر اس کو چھوڑ دیں. کہا گیا نا کہ ابھی پڑھتے ہیں کچھ آیات جن میں بتایا گیا ہے کہ تم جاہل صاحب کرو یا کیسا ہونا چاہیے، مگر آپ کو یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ کو محروم کرتا ہے اس کو آپ محروم نہ کریں، جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے آپ اس سے تعلق رکھیں، جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس کا انصاف کریں. تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ورنہ تو اگر آپ جاہلوں سے واسطہ پڑتا تو پھر وعارض عن الجاہلین، تو یہ تو صاف بتا دیا گیا کہ آپ نے کیا ان کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ پھر توحید کی دعوت تو آئے گی، آسر سمجھا دیا. ایک تو یہ صدقہ صلہ رحمی کا جو ہے معاملہ آتا ہے، یہی جو ہم نیکی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم دو، تو اس میں یہی ہے ہوتا ہے کہ حضور بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ دینا مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. جی کہ کوئی شخص معاف کرتا تو یہ نہ سمجھے کہ میں کیوں معافی مانگوں، اپنے ہوتا نا کہ میں کیوں معافی مانگوں، اس نے غلطی کی ہو، میں تو اس مغالط تو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنے سے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور کوئی شخص اللہ کی تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو سربلند کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے اگر آپ جھکتے ہیں، کسی کی بات سن لیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سربلند کرتا ہے. اور اسی طرح جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ کو ایک واقعہ جس میں لکھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عینیہ بن حسن بن حذیفہ آئے اور ان کے بھتیجے حر بن قیس رحم اللہ کے پاس ٹھہرے، اور حر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشیروں میں سے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر قرآن مجید کے عالم اور قاری ہوا کرتے تھے.
یعنی خواہ وہ ڈھیڑ عمر ہو یا جوان، کوئی بھی ہو، بڑے عالم بھی ہوتے تھے اور قاری بھی ہوا کرتے تھے۔ اینا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ میرے بھتیجے، تجھے اس امیر کے خاص تقرب حاصل ہے تو میرے لیے ان سے ملاقات کی اجازت طلب کر لو۔ تو انہیں جواب دے کہ جی ہاں، میں آپ سے ضرورت اجازت طلب کر لوں گا۔ یعنی انہوں نے اپنے چچا کو کہا کہ میں آپ کو سیدنا عمر سے ملوا دوں گا۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حور جو ہے نا، وہ آئینہ کو لے کر اجازت طلب کی اور سیدنا عمر کی سیدنا عمر نے اجازت دے دی۔ جب اندر داخل ہوئے تو سیدنا عمر اس سے کہنے لگے، یعنی وہ جو ان کے چچا تھے وہ سیدنا عمر سے کہہ رہے ہیں، اے ابن خطاب، بات یہ کہ اللہ کی قسم، نہ تو ہمیں زیادہ عطیہ دیتا ہے نہ ہمارے بارے میں عدل سے فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ تو حر نے ان کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے کنارہ کش کرو۔ یہ شخص بھی جاہلوں میں سے ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس وقت حر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو سیدنا عمر اسے سننے کے بعد ذرا بھی آگے نہ بڑھے، ان کا غصہ جاتا رہا۔ یعنی اللہ کی کتاب کے سامنے سیدنا عمر کی یہی حالت ہوتی تھی۔ یعنی جو اللہ کی کتاب کا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر ہماری اپنی نفس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، اگر ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر کسی نے کہا تو ہم اسے بدلہ اسے ضرور لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس نے فلاں مجھے سن میں یہ بات کہی تھی تو میں نے تو چھوڑنا نہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک سیدنا عمر جیسے شخص کو، ایک شخص ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم انصاف کرو، تو ہمارے ہمیں تحفے طائف نہیں دے رہے، عطیہ نہیں دے رہے، اور وہ جب اللہ کی بات آ گئی تو وہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کہا گیا عارض عن الجاہلین، یعنی اگر ضد پر اڑ کر کوئی مخالفانہ رویہ اختیار کر ہی لے اور پھر بلا وجہ تکرار بھی کریں تو برائے الجھنے کا خاموشی اختیار کر لیں، خواہ وہ اس خاموشی کا وہ اگلا بھلے کوئی بھی معنی بنائے۔ تو اس سے امید یہی ہوتی ہے کہ اس رویے میں اس کی تبدیلی آئے گی اور اس کی جاہلیت کا وار بھی خالد ہے، جاہلیت اس کی کم ہو جائے گی۔ جیسے فرمایا نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب وہ لوگ لغو بات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے تمہارے اعمال، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلامت ان جاہلوں سے کو نہیں جانتے۔ اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی جو ایک صفت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے سورہ فرقان میں، ان عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے ہوں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر جاہل ہوں تو علاج کرو، اور اگر نیکی کا حکم بھی دو، اور درگزر سے کام ہے، درگزر والا معاملہ ضروری ہے۔ کہا تھا کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کوئی شیطان کا وسوسہ تمہیں آ جائے تو پھر اس کو اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ سے پناہ چاہ لو۔ یعنی شیطان کی طرف سکساہٹ تو آتی ہی آتی ہے۔ اگر شیطان آپ کو آپ کے اس کی اگلے کی نادانی اور بدسلوکی اور ان کے خلاف ابھارے اور غصہ دلائے اور دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرے تو عفو درگزر سے اور نیکی کے راہ چھوڑ دیجیے، فوراً اللہ کی پناہ مانگی دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ مزدور شیطان جو آپ کو کوئی وسوسہ ڈال دے اور آپ بھی ان سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، اور پھر دعا کیجیے کہ آپ سے درگزر، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آپ سے دور کر دے، کیونکہ شیطان سے فتنوں سے بچنے کی یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ادفع باللتی احسن، کہ دور کرو برائی کو بھلے طریقے سے دور کرو، جو سب سے اچھا، فیض الذی بینک وبینہ عداوۃ، اور اگر ہو اس کے شخص کے درمیان تمہارے درمیان کوئی عداوت، کأنہ ولی حمیم، تو ایسا گویا ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا دلی دوست ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، مگر یہ بہتا کس کو ملتی ہے یہ چیز؟ اسی کو دی جاتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بڑے نصیبے والا ہے، یعنی اسی کا یہ دل گردہ ہے کہ کوئی بات کہے تو آپ برائی کا بھلائی سے اگر اس کا بدلہ دے تو ان لوگوں کا کام ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی شیطان کا اکسار تجھے ابھار دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے سب کو سننے والا، سب کو جاننے والا۔ یعنی کہ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ سب کی نیتیں بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اگلے کی نیت کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت کس حساب سے تم کام کیا مانگ رہے ہو، کیا اللہ کی اس میں تمہاری کوئی اور
ख्वाहिशात तो नहीं है। तो अल्लाह तबारक समीउल अलीम, वो सुनता भी है, उनकी बातें सुन रहा है, तुम्हारी भी सुन रहा है, और अलीम है, जानने वाला है, आपकी नीयत भी जानता है, आपकी कमज़ोरी भी जानता है, और आपकी पनाह लेने की क़ुव्वत को भी खूब जानता है। इसको इसलिए वो आपको उसके फितने से महफूज रखेगा और आपको उसके वसवसों से बचा लेगा। तो होगा यही कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, कहो मैं अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, लोगों के बादशाह हकीकी की, लोगों के माबूद की, शैतान वसवसा अंदाज़ की बुराई से, शैतान के पीछे टलने वालों से, लोगों के सीने में वसवसा अंदाज़ी करते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास आप पढ़ते हैं, उसी के लिए शैतान से, यानी कि आप अल्लाह की पनाह में आ जाएं। क्योंकि जब बंदे का गाफिल हो जाना और शैतान को उसका कुछ ना कुछ शिकार करना लाजमी हमारा, तो फिर हमेशा वो तो घात लगाए बैठा रहता है और बंदे की गलत का मुंतजर रहता है कि फिर वो जब होगा, जिस तरह आगे आ रहा है कि जब होगा जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बसीरत दी है, तो उनका क्या रवैया होता है, और जो शैतान के चुंगल में आ जाते हैं उनका फिर क्या रवैया होता है, हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये शैतान की पनाह, शायद अल्लाह तबारक व तआला के पनाह में आ जाना चाहिए। जैसा सैयदना सुलेमान बिन सर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि दो आदमी ने आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भला कहना शुरू कर दिया उन्होंने। उनमें से एक का गुस्सा, गुस्से की वजह से चेहरा सुर्ख था और दूसरे को गाली दे रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर इसे पढ़ ले तो उसका गुस्सा खत्म हो जाए, और वो कलमा ये है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ ले तो गुस्सा उसका रफू हो जाएगी। वजह ये है कि शैतान भाग जाएगा। तो सहाबा किराम ने उस शख्स से कहा कि तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है? उसने जवाब दिया कि मैं मजनून नहीं हूँ, यानी मैं कोई पागल हूँ जो सुना नहीं है। उसने सुना है, तो फिर उसने भी यकीनन ऐसा कहा होगा, मांग लिया होगा उसने भी पनाह। तो ये रवैया होना चाहिए, क्योंकि शैतान के अंदर मौका ढूंढता है, वो तो हर जगह से उसने तो अल्लाह से वादा किया है कि मैं उसको हर तरफ से आऊंगा, इनको हर तरफ से बहकाऊंगा, तो उससे दूर करूंगा, तेरी सही तेरी तौहीद की राह पे बैठूंगा। तो शैतान से जब कोई ऐसा ख्याल आए तो ये हमें बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनको तो क्या कहा, उनको तो बताया गया था कि जी आप सब फरमाया कि जी सबके साथ एक शैतान होता है। तो आपसे तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आपके साथ भी? उनका हाँ मेरे साथ भी, मगर मैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई, मुझे उसका मती, वो तो मेरा मती बन गया, मुझे खैर के सिवा कोई हुक्म नहीं देता। तो शैतान तो हर शख्स को बहकाता है। फिर इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। और जब आती है वो लोग जो डर गए, यानी मुत्तकी हो गए, जब उन्हें शैतान का कोई बुरा ख्याल छूता है और होशियार हो जाते हैं, फिर अचानक वो बसीरत वाले हो जाते हैं, यानी उन्हें पता चल जाता है। जब भी उन्हें कोई वसवसा शैतानी लायक होता है, उन्हें याद आ जाता है कि फौरन औज़ु मिनश शैतानिर रजीम वो पढ़ लेते हैं, और अल्लाह ही पर भरोसा फिर करना चाहिए। तो ऐसा करने से अपनी गलतियां उनको समझ में आ जाती हैं और शैतान के साजिश का पता भी चल जाता है, और आप फिर अल्लाह के फजल करम से साजिश से महफूज भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें बता दिया गया कि शैतान से महफूज होने का तरीका ये है, क्या है, तो जब भी इंसान मुत्तकी होता है, फिर जब कोई शैतान के पास आता है, उसको अंदाजा हो जाता है कि फिर वो सोचता है कि मैंने क्या कहाँ गलती की, कौन सा कोई ऐसा वाजिब था, कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई ऐसी चीज थी जिसको मैंने छोड़ दिया, कोई फर्ज छोड़ दिया है, कोई वाजिब को छोड़ी है, तो ये शैतान अगर फिर वो फौरन उसकी तरफ लौट आते हैं, अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगने और शैतान से फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ भी कर देते हैं, और फिर यकीनी बात है कि वो अपने उसी रोए पे, मतलब जो लोग जैसा शैतान के जो भाई होते हैं, जो उसी के बातों पे चलते हैं, तो फिर तो क्योंकि उनके तो फिर किसी गुनाह में पड़ते हैं तो अपनी गुमराही में बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर वो गुनाह पर गुनाह करते हैं, गुनाह करने में कोई कोताही नहीं करते। तो शैतान भी उनको दर बदर छोड़ तो उनको कर देता है, कोई कोताही वो भी नहीं करता, क्योंकि जब वो देख लेता है कि ये आसान हदफ है, तो फिर उसको हर बुराई की वो उसको तरगीब देगा और वो बुराई में ढलता ही चला जाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तो उनको याद आ जाता है, वो समझ जाते हैं कि ये हमें शैतान की तरफ से वसवसा है और ये शैतान हमें बहका रहा है। तो फिर जब आपने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है, और हर गिरह पर एक एक पर ये अफसोस फूंकता है
ایک وہ پھونکتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، مزے سے سوئے رہو، پھر جب کوئی بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں ہر ایک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی جن کو مقرر کر رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام دریافت کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میری مدد فرمائی اور وہ متی بن گیا اور مجھے خیر کی سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو یہ شیطان تو ہر جگہ ہر انسان کے خون میں کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے آتا نا ایک واقعہ کہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیے ہوئے تھے، ایک رات میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، جب میں واپس جانے کے لیے اٹھی تو آپ بھی میرے ساتھ مجھے چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ کی رہائش کا ان دنوں میں سیدنا اسامہ بن زید کے گھر سے ذرا مسجد سے دور تھی، تو راستے میں دو انصاری جا رہے تھے، چوں ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیہ حی ہیں، یعنی کہ رضی اللہ عنہ، کیا یہ میری بیوی ہیں؟ وہ دونوں بولے یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں برا خیال نہ ڈال دے۔ اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا کوئی رہتا ہے، کچھ ہم ہمیشہ ہم بدگمانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہر طریقے سے انسان پہ وار کرتا ہے، اور جو زیادہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بہکاؤ، یا جو لوگ جو کام کرتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو تو زیادہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، جو کر ہی نہیں رہا، جو خود ہی بہکا اس کو بہکانے کی ضرورت بھی نہیں، خود اپنے اس کا اپنے پہلے ہی اس نے لگایا ہوا ہے۔ مگر جو لوگ قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو وہ زیادہ تنگ کرے گا، زیادہ روکے گا، اس کو آزمائش میں ڈالے گا، زیادہ بہکائے گا، اس کو بھی ہم نے کوشش کریں اس کو ہر حال میں اس کو شکست دیں، اس کو شکست دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح یہ بتا بھائی اخوانہم یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، جب پڑھا کہ جو پھر جو اس کے ساتھی ہیں، پھر وہ ان کا تو پتہ ہی ہے کہ جو شیطان کے بھائی ہیں ان کو گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں، وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، شیطان کی سے پناہ نہیں مانگتے، تو پھر شیطان ان کے دل میں دل و دماغ میں کثرت شبہات پیدا کرتا رہتا ہے، گناہوں کو پھر ان کو بالکل خوشنما بنا کے دکھائے گا، اور انہیں کر گزرنے کے لیے آسان بھی بنا دیتا ہے، اس کو راہیں دکھا دیتا ہے۔ تو ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اسی گناہوں کی لذت میں بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ مستقل اسی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم کبھی کوئی ایسا وسوسہ ہو تو شیطان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔